IPLUS کے مقرر فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب مولانا ابوالکلام السلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ موصوف آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میں موصوف کو دعوت دیتا ہوں۔ چلاؤ تیر جو تیرے کمان میں ہے، چلاؤ تیر جو تیرے کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ مائک پر فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب مولانا ابوالکلام السلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، کمل گھاٹی، ہرن پور اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور ابھی آپ مجھ سے قبل شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ بہت ہی قیمتی باتیں شیخ نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ سے پہلے جو باتیں آپ نے سنی ہے اور اب آپ مجھے سن رہے ہیں، سننے والے کو بھی، کہنے والے کو بھی، پروگرام رچانے والے کو بھی، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ بالکل آپ ایکٹیو ہو کر کے تقریر سنیے، اور اگر نیند آ رہی ہے تو بنداس جا کر کے سو جائیے۔ جتنا دیر تک آپ بیٹھیے سنیے دھیان سے، تاکہ کم سے کم آپ کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے
جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کمل گھاٹی کا یہ سالانہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے اور الحمدللہ اس مدرسہ کی ترقی کے لیے یہاں کے نوجوان حضرات بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ رب العالمین مدرسہ کو اسی طریقے سے ہمیشہ آباد رکھیے، زندہ رکھیے، کیونکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں مدرسے اور مساجد۔ جب تک یہ مدرسے اور مساجد رہیں گے تب تک دین کا کام ہوتا رہے گا، اور جب یہ مدرسے اور یہ مساجد بند ہو جائیں گے تو دین کا کام بھی دھیرے دھیرے بند ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مدرسوں اور مسجد کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں اور مسجدوں کو بالکل مضبوط کیجیے۔ ہر اعتبار سے سب لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ مدرسے کس طریقے سے بہتر ہو سکیں اور مدرسوں کے اندر کیا کیا جائے کہ مدرسے سے جس طریقے سے پہلے طلباء نکلا کرتے تھے اب بھی طلباء نکلیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ نے ظلم کا نام سنا ہوگا کہ فلاں آدمی ظلم کرتا ہے، فلاں بڑا ظالم آدمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، یا کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، گرا دینا، یا اس کے مقام کو چھین لینا، محروم کر دینا، ظلم کہلاتا ہے۔ اور یہ ظلم اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی بھی انسان کسی کے اوپر ظلم کرے یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے اوپر، کہ میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو سنو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں کے اوپر غور کریں گے، حدیث کے اس جملے کے اوپر اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کے اوپر کتنا زیادہ قائم دائم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا، میں کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کی روزی استعمال کر رہا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال وہ بندہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، قبروں میں جا کر کے سجدے کرتا ہے، مزاروں میں جا کر کے چادریں چڑھاتا ہے، پیروں اور ولیوں کے چکروں میں جا کر کے درگاہوں میں جا کر کے بیٹا بیٹی مانگتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے روزی چھین سکتا تھا۔ کیا ہے میرے بندے، جب تم میری عبادت نہیں کرتا تو میں تجھے روزی کیوں دوں؟ اے میرے بندے، جب میرے سامنے تو سجدہ نہیں کرتا، کسی غیر کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے، قبر میں جا کر کے اپنے سجدے ٹکا رہا ہے، مزاروں سے مانگ رہا ہے، درگاہوں میں جا کر کے اپنی چادریں بچھا کر کے ان سے بیٹا بیٹی طلب کر رہا ہے، اس وجہ سے آئے میرے بندے میں تجھے روزی روٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ کہتا میرے بندو،
میں نے اپنے اوپر یہ لکھ لیا ہے نحنو نرزقکم ویاہم، اے میرے بندو ہم تجھے روزی روٹی دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی روزی روٹی دیں گے۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ مسلط کر لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بات کے اوپر قائم ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ رحمان ہے، سارے لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے میرے بندو میں تمہارے پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے پر ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے، عبادت کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ روزی روٹی تمہیں دیتا ہی رہے گا۔ دنیا میں تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا رہتا ہے۔ ہاں اللہ کا ایک نام رحیم ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر رحم کرے گا، انہی لوگوں کے اوپر مہربان ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، ورنہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوگی، بلکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اوپر سخت عذاب مسلط کیا جائے گا جو اللہ کا کھاتا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ رب العالمین ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اپنے اوپر کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ الگ سی بات ہے ہم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اتنی ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتوں کو کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے۔ آکسیجن جو اندر کر رہے ہیں، ہوا جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، آپ کو معلوم اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ ذرا پتا ہو جب آئی سی یو میں ایڈمیشن کرنا ہو کسی کو، ایڈمٹ کرنا ہو کسی کو، تو ایک گھنٹے کا چارج کتنا لگتا ہے؟ جاؤ کبھی اگر آپ ہاسپٹل گئے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا آکسیجن کی قیمت کتنی زیادہ ہے، ہوا کا آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو، آکسیجن کی قیمت دے نہیں سکتے ہو، اتنا بھی پاور آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہوا ہر سیکنڈ میں ہم اندر باہر کر رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہوا کی نعمت الگ ہے، زندگی کے الگ الگ نعمتیں الگ ہے۔ انسان کو ہم نے کون سی ایسی نعمت نہیں دی؟ اولاد جیسی نعمت ہم نے تمہیں دی، ماں باپ کی نعمت تم کو ہم نے دی، بیوی جیسی نعمت ہم نے تمہیں دی، ہم نے مکان جیسی نعمت تمہیں دی، ساری نعمتیں دی۔ محمد رسول اللہ کی شکل میں ہم نے تمہیں رسول دیا، قرآن کی شکل میں ہم نے تمہیں کتاب دی، لیکن اس کے باوجود تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آئی میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بھکتی اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آئی میرے بندو میری عبادت نہیں کرتے ہو بلکہ اپنی خواہشات کی تم پوجا کر رہے ہو، دل جو کر رہا ہے وہ کرتے ہو، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ تم چل نہیں رہے ہو۔ اب بتائیے یہ ظلم نہیں اللہ کے ساتھ؟ 5 وقت کی اذانیں آپ کے ہرنپور کے مسجدوں سے بھی ہوتی ہے، مؤذن کی آواز آپ کے کانوں سے بھی ٹکراتی ہے۔ اے جوانوں بتاؤ، اے لڑکیوں بتاؤ، کیا یہ اذان صرف مدرسوں کے لڑکوں کے لیے؟ کیا یہ اذان صرف مولویوں کے لیے؟ کیا یہ اذان صرف بزرگوں کے لیے؟ یہ اذان کیا تمہارے لیے نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تم اذان سننے کے بعد مسجدوں تک بھی نہ جاؤ، ایک دوسری جگہ کے اوپر نظر دوڑائیں؟ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بیٹیوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔
آج ہم اپنے مسجدوں کو آباد تک بھی نہیں کر رہے ہیں، اذان سننے کے بعد ہم مسجد تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑھ کر کے یہ بھی ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کے ظلم یہ عبادت نہ کرو نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے۔ عبادت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیروں کے پاس جانا، قبروں کے پاس جانا، مزاروں کے پاس جانا، کتنے سارے باباؤں کے درگاہوں کے پاس جانا، یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت کرنا۔ بیٹا بیٹی پیدا ہوا، تعویذ باندھ دیا، دھاگے باندھ دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، بیٹا بیمار ہوا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس گیا، اور کچھ مکٹ ملاؤں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، لو ہم تمہیں تعویذ دے دیتے ہیں، اس تعویذ کو پہننے کے بعد تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا عقیدہ کمزور، ان لوگوں کا اتنا عقیدہ کمزور، تعویذ لے لیتا ہے، 200-400 روپے اس کو دے دیتا ہے، اور اس تعویذ کو اپنے بیٹے کے گردن میں باندھ دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی تو شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، فرمائے جس نے تعویذ لٹکائی تو اس نے شرک کیا، اس نے بہت ہی بڑا پاپ کیا۔ اور یاد رکھنا اے مسلمانوں، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر زندگی بھر عبادتیں کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، یتیموں مسکینوں کی کفالت کرتے رہو، سارے کام تم کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم نے شرک کر لیا تو امام کائنات رحمت للعالمین فرماتے ہیں، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اگر موت کسی کی اگر شرک کی حالت میں ہو گئی ہو، من مات یشرک باللہ شیئا، اگر کوئی آدمی مرا ہو لیکن شرک کی حالت میں مرا ہو، دخل النار، ایسے دیندار لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے بلکہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جو شرک کرتا ہو۔ بہت بڑا ظلم ہے، اس وجہ سے اپنے یہاں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اس ظلم سے خود بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اسکول بھیجنے والوں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے بنیادی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو رسول کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو جب وہ بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھکتی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اس بچے کو اللہ کا پاور بتاؤ، اس بچے کو اللہ کا مقام بتاؤ، اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، تو اس بچے کو پریکٹیکل طور پر عبادت کرنے کے لیے بولو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بتاؤ کہ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں تمہارے پر جو نہ ملی ہوئی ہے، تم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ 10 سال کے بعد بھی نہ پڑھے تب مارو، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ عبادت نہیں کرو گے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرو گے تو یہ ظلم ہے میرے بھائی، اور ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ آپ بتائیے، آپ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دن آپ کیسے کاٹتے ہیں؟ راتیں آپ کی کیسے کٹتی ہے جس کی عشاء کی نماز نہ ہو؟
جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ پوری رات میں سوتا رہوں؟ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھو صبح کیسے کر لیتے ہو؟ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، غور کرو. انسان اگر انسان کی تھوڑی سی مدد کر دے، ہیلپ کر دے، تو انسان کی اس مدد کو کبھی بھولتا نہیں ہے. 10-20 ہزار روپے اگر تمہیں دے دی تو ہمیشہ اس کی تم تعریف کرتے ہو، ہمیشہ تم اس کی بات مانتے ہو، ہمیشہ تم اس کا نام لیا کرتے ہو. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تم 5 ٹائم سجدہ نہیں کر پا رہے ہو، 5 ٹائم تم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے شکر نہیں ادا کر پا رہے ہو. میرے بھائیوں کبھی کبھی سوچنے کی کوشش کرو، کیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں؟ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ ہی کی عبادت نہ ہو بلکہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتی جائے. دل جو کہے وہی کرو. میرے بھائیو یہ بھی تو ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. بچہ ہو اس کو توحید بتاؤ. جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی رسول اور پیغمبر کوئی پوری کائنات کے اندر آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے بھیجا گیا کہ سارے بندوں کو بتا دو، سب کے سب کو، کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن آج مسلمانوں کے اندر شرک ہے، مسلمانوں کے اندر توحید نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر خواہشات کی پیروی ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے. آج غور کیجئے میرے بھائیو، ذرا تصور کیجیے ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی اسی توحید کا ذکر ملے گا. ایکم برہمادتیہ ناستے نیہ نانا کنچن، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. یچتیو یوم مہنست سما دیو شوری ریشا، اسی ایک اللہ سے مانگو، اسی ایک بھگوان سے مانگو. یچتیو اسی سے مانگو. یوم مہنستسما دیوی شوری ریشا، اسی سے مانگو. اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. چاہے اجمیر والا ہو، کچھوچا والا ہو، بدایوں والا ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، تم جا جا کر کے تھک جاؤ گے، تمہیں دے نہیں سکتا. دینے کی دور کی بات ہے، تمہاری پکار تک نہیں سن سکتا. وَمَن نَزَلُّ ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تمہاری پکار کو وہ قیامت تک نہیں سن سکتا ہے. اس وجہ سے پکارو تو صرف اللہ کو پکارو. جو اللہ حضرت یونس کی پکار کو سمندر کی گہرائیوں سے سن سکتا ہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن پہنچنے کا ذریعہ نہیں، وہاں سے اس کی آواز کو سن سکتا ہے اور نجات دے سکتا ہے، تو تمہاری آواز کو بھی اللہ سن سکتا ہے. اسی ایک اللہ کو پکارو. تو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور آج کتنے کٹھ ملا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شرک کرانے کے لیے. کتنے جگہوں پہ آپ دیکھیے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو توحید سکھائیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سب کچھ بنائیے، لیکن مدرسوں میں کم سے کم بنیادی تعلیم ضرور دیجیے، تاکہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو تو اللہ کے بارے میں جانے، اپنے رب کے بارے میں جانے، اس پروردگار کے بارے میں جانے کہ وہ اللہ کا پاور کیا ہے، وہ اللہ رہتا کہاں ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، جاننے کی کوشش کرے. ابھی ہمارے شیخ سید معراج صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے، کسی بچے نے کہہ دیا کہ دل میں ہے.
میرے بھائیو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے بنیادی تعلیم ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان پر مستوی ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے۔ اگر کوئی چونٹی بھی زمین کے اوپر چلتی ہو تو اس کی چلنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے۔ کالی رات میں اگر کوئی چونٹی چل رہی ہو، کالی چونٹی، تو چلنے کی آواز کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اس کی حرکتوں سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انسان کی دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ ایک بارگی پوری کائنات کے لوگ اللہ سے مانگیں اور اپنی اپنی الگ الگ خواہشیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تمام لوگوں کی خواہشوں کو سن سکتا ہے اور تمام لوگوں کی خواہشوں کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اندر یہ پاور ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے۔ میرے بھائیو اتنا تو کم سے کم لوگوں کے پاس علم ہونا چاہیے، اتنی جانکاری اللہ کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی اللہ کے بارے میں نہ جانو تو اللہ کی عبادت صحیح سے صحیح معنوں میں کر نہیں سکتے ہو۔ جب تک کہ اللہ کے بارے میں نہیں جانو گے، اللہ کی عبادت اور اللہ سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے ویسا انسان نہیں ڈرے گا۔ جب آپ جانیے گا کسی کو، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو، اس کے آپ نہیں جان رہے یہ کون ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا بات کرتے ہوئے جائیں گے۔ چور ہے تو چوری کے بارے میں بات کریں، ہاں کل اس کی یہاں ڈکیتی کریں گے، بات کر رہے ہیں فون میں، آپ کو پتا نہیں کہ بغل میں کون ہے، بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک چوراہے پہ بہت ساری پولیس کھڑی ہے اور جیسے گاڑی لگتی ہے سارے کے سارے اوپر چڑھتے ہیں اور سب کے سب اس کے سامنے سیلوٹ کرتے ہیں۔ اس کا پتہ چلتا ہے اس پورے علاقے کا یہ ایس پی ہے۔ اب بتائیے جو چوری کی بات کر رہا تھا، جاننے کے بعد اب کیا ویسی بات کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کا پاور بہت ہی زیادہ ہے، یہ ہمیں اریسٹ کر سکتا ہے، یہ ہمیں جیل کے اندر بند کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے تو ہم اپنی زبان سے غلط جملے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہم کھائیں گے تب بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ صبح میں اٹھیں گے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ پڑھیں گے۔ میرے بھائیو یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ کے مقام کو جان لینے کے بعد بندہ اللہ کی زیادہ تعریف کرے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بارے میں جتنا جانتا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرا کرتا ہے، جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتا وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ میرے بھائیوں اس وجہ سے اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں جنواؤ، اپنی بیٹیوں کو اللہ کے بارے میں تعلیم دو، اپنی بہنوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اللہ کا پاور یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اتنی جانکاری تو ہونی چاہیے۔ تو ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک ظلم ہوا اللہ کے ساتھ اور دوسرا ایک ظلم ہوا بندوں کے ساتھ۔ آج کل سب سے زیادہ بندہ بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بہت سے مولویوں کو دیکھیے ایک سے فتوے لاگو کر کے سب کے اوپر تباہی مچایا ہوا ہے، جھوٹ کا، غلط سلط کے فتوے۔ بہت سے نیتاؤں کو دیکھیے اپنے رعایا کے اوپر ظلم، بہت سے سسر کو دیکھیے اپنی بہو کے اوپر ظلم، بہت سے ساس کو دیکھیے اپنے بہو کے اوپر ظلم، بہت سے شوہر کو دیکھیے اپنے بیوی کے اوپر ظلم۔ میرے بھائیو ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور اے میری بندو میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی امیر غریب کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی غریب کسی امیر کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کالا کوئی گورا کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی گورا کالا کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی طاقتور کوئی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اگر آپ کو دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر آپ کے پاس پاور ہے تو اس پاور کا استعمال غلط مت کیجئے, کیونکہ میرے بھائیوں اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں اتنا پاور ہے کہ قارون اور فرعون جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر سکتا ہے, تو تمہارے جیسے لوگوں کو اللہ تباہ کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے ظلم مت کرو. بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی اپنے بیٹوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, فلاں آدمی اپنے بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے, فلاں آدمی اپنے بہو کے اوپر ظلم کرتا ہے, فلاں آدمی اپنے شوہر کے اوپر ظلم کرتا ہے, فلاں آدمی اپنے گاؤں کے اوپر ظلم کرتا ہے. میرے بھائیو یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے, یہ ظلم اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو نماز وغیرہ کے اندر کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اگر اسی حال میں بندہ مر گیا تو جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو ظلم کرتے رہتے ہیں, شادی کر کے لایا بیوی کو, اب اس کو نوکر سمجھنے لگا, اب وہ بن گیا مالک, بیوی نوکر تھوڑی ہے. ظلم کرنے والوں, بیوی نوکر نہیں ہے, بیوی آپ کا لائف پارٹنر ہے, نوکر نہیں ہے وہ. اس کو اپنے انگلی میں نچاؤ مت, صرف اسی کو آپ بند کمرے کے اندر رکھو اور آپ جو چاہو سو کرو. بیوی کے اوپر صرف قانون نافذ کرو, غلط. تمہارے اوپر بھی قانون نافذ ہونے چاہیے, تمہارے اوپر بھی. بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ مولوی صاحب میرا شوہر شراب پی کر کے آتا ہے, مجھے خوب مارتا پیٹتا ہے, میرا استعمال کرتا ہے. اب ایسی حالت میں کیا کروں؟ اور شراب پینے والوں, بیویوں کی پر ظلم کرنے والوں, سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو بھی پڑھ لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہستی, امام الانبیاء رحمت للعالمین نے, نبی اکرم نے آخری موقع پہ صحابہ کو جمع کیا تھا, اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, او لوگو, اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اگر میں نے کسی کو مارا ہے, اگر میں نے کسی کو ستایا ہے, اگر میں نے کسی کے ساتھ اگر غلط کیا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ حاضر ہے, آؤ محمد سے بدلہ لے لو. میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے تعلق سے اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے, اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے. آج بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. شادی بیاہ کر لینے کے بعد سعودی عرب میں کمانے والوں, سنو, غور کرو, اس بیوی کو کس کے حوالے کر کے تم چلے جا رہے ہو؟ 2 6 8 مہینہ, 1 سال, 2 سال اپنے بیوی کو گھر کے اندر رکھ کر کے چلے جایا کرتے ہو. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر وہ عورت اگر غلط کام کر لے تو گناہ کس کو ملے گا؟ جاؤ اپنے یہاں کے مولویوں سے اور اپنے یہاں کے مفتیوں سے سوال کرو, کیا بیوی کو 2 سال تک چھوڑ کر کے رہنا کیا جائز ہے؟ بیوی کو اکیلے چھوڑ دینا اور اس کی دیکھ ریکھ نہ کرنا, اس کی عزت کی حفاظت نہ کرنا, اس کی خواہشات پوری نہ کرنا, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے بھائیو, صرف کمانے کے لیے نہیں آئے ہو, حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کرنا, اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو محمد رسول اللہ میدان جنگ میں بھی لوگوں کو اپنے بیوی سے ملنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے. 2-3 مہینہ ہو جانے کے بعد نبی اکرم خود ایسے ایسے صحابہ کو گھر بھیج دیا کرتے تھے, جاؤ اپنے بیویوں سے ملاقات کر کے آؤ. میرے بھائیوں, یہ بھی تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. کلکتہ
کلکتہ اور دبئی اور بمبئی میں کمانے والوں، طوائف خانوں میں جا کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے والوں، تم تو غلط کام کر کے اپنی خواہشات پوری کر لیا کرتے ہو، لیکن تمہاری یہ بیویاں بتاؤ اگر غلط کام کر لے تو پاپ کس کو لگے گا، ظالم کون کہلائے گا؟ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اپنے سماج کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن ان باریکیوں کے اوپر کوئی بولنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حالات یہ ہے، آج عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لے تو کہے گا یہ بہت بڑا جورو کا غلام بن بیٹھا، ہاں کہے گا بس بیوی کے چنگل میں آ گیا ہے۔ میرے بھائیو تصور کرو، غور کرو، آج حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو گئے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، سسر اتنا گھٹیا ہو گیا، اتنا ظالم ہو گیا، شادی ہونے کے ایک ہی ہفتے کے بعد بھیج دیا کمانے کے لیے۔ اب بتائیے، شادی کر کے بیوی کو لایا ہے، کم سے کم 1-2-4 مہینہ تو گھر میں رہنے دو، لیکن پیسے کی ایسی لالچ، بھیج دیا کمانے کے لیے۔ شادی ہی کیوں کروائے تھے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اپنی بہو کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے، اس کو گہرائی سے سوچنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ورنہ میرے بھائیو ظالم مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا سے بچ نہیں سکتی، نہیں بچ سکتے ہو۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر نہ انسان کے ساتھ ظلم کرو، نہ جانور کے ساتھ ظلم کرو۔ آپ نے واقعہ بخاری شریف، کیا آپ نے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت تھی، دیندار عورت تھی، نیککار عورت تھی۔ اس عورت نے صرف اتنا غلط کام کیا تھا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی کو باندھ دیا۔ بلی آتی جاتی رہتی، پکڑ دیا، میرے گھر کے اندر ہو جا رہی ہے، باندھ دیا۔ اس بلی کو نہ کھلایا نہ پلایا، باندھے رکھا۔ وہ بلی چلاتی رہی، چیختی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، پیاس کے مارے حالت خراب ہو گئی۔ اس عورت کے اندر اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ بلی کو چھوڑ دوں۔ آخر کار وہ بلی مر گئی۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں داخل النار، وہ عورت اس ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ ایک جانور کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا تو بھی جہنم۔ میرے بھائیوں آج انسان کے ساتھ ظلم کرنے والا، چاہے وہ مولوی کو نہ ہو، چاہے وہ بہت ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، اگر ظلم کرتا تو اللہ کی قسم کو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے ظلم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، سماج کے اندر ظلم ہونے مت دو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو سمجھ لیجئے ظلم اور زیادہ بڑھے گا۔ ظلم کرنے والے کو روکو، کیسے؟ ظلم کرتا ہو تو اس کو منع کرو کہ ظلم مت کرو۔ بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹا کمانے لگا، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب بیٹا بولتا ہے چپ، تم کو جیسے کھلا رہے کھلاؤ، بکر بکر مت کرو، زیادہ بولو مت۔ اب باپ بوڑھا ہو چکا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ اب بتائیے اس باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو صحیح سے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، صحیح سے اس کی دیکھ ریکھ نہیں ہو پا رہی ہے، اور اسی باپ کو بولتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہاں، دوسرے کے باپ کو دیکھیے کیا کیا کر کے رکھ دیا، تم نے میرے لیے کیا کام کیا ہے؟ اس نے تمہیں پرورش کیا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، کم سے کم تمہیں چلنے کا طریقہ بتایا۔ یہی وہ کام اتنا بڑا ہے، زندگی بھر خدمت کرو تب بھی احسان پورا نہیں ہوگا۔ ایک ماں نے جو تمہیں جنا ہے اور جنتے سمے، پیدا کرتے سمے تمہیں
پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے اور اس وقت جو اس کی آہ نکلی ہے، ایسی درد کو زندگی بھر تم احسان کرتے رہو، اس درد کا تم بدلہ نہیں چکا سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ماں باپ بوڑھے کو ہو جائے تو اف تک بھی مت کہو، جھڑک کر کے باتیں مت کرو، یہ قرآن سکھا رہا ہے، کیونکہ ماں باپ کا احسان تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تم چلنا نہیں جانتے تھے، چلنا سکھایا، کھانا نہیں جانتے تھے، کھانا کھلانا سکھایا، بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، تمہیں پڑھنا سکھایا۔ احساس نہیں ہو رہا، جب تم باپ بنو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ ایک بچے کو پالنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا، تب تمہیں پتہ چلے گا ایک بچے کو بڑا کرنے میں کتنی حالتیں خراب ہو جایا کرتی ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باپ بنو گے تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تڑپانے والا، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے، آج سماج کے اندر ماں باپ کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بیوی آنے کے بعد بہت سے لوگ جو روح کا غلام بن جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جایا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی کا حق ادا مت کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، دونوں طریقہ اپناؤ۔ اب تمہارے اندر دو ذمہ داری آ چکی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے اور اپنے بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے میرے بھائیوں، ورنہ میرے بھائیوں یہ بھی تو ظلم ہوگا۔ بیوی کو لا کر کے مٹھائی کھلا رہے ہو اور اپنے ماں باپ کو کچھ دے بھی نہیں رہے ہو، بھوک کے مارے تمہاری ماں تڑپ رہی ہے، تمہاری ماں پریشان ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے دوائی تک لانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس ماں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک تکلیف میں رکھا، اور جنتے سمے اتنی تکلیف ہوئی کہ اگر ایک پہاڑ بھی رکھ دیا جائے کسی کے اوپر تو اتنی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ظلم کسی بھی اعتبار سے اللہ کو برداشت۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے اتدرون مل مفلس، آئی میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا، جواب دیا کہ اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہماری ڈکشنری میں، ہمارے نظریے میں اور ہمارے علم کے مطابق مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جس کے گھر کے اندر دینار و درہم نہ ہو، جس کے گھر کے اندر پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مکان نہ ہو، رہنے کی جگہ نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو مفلس اسی کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے۔ ان المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا میری امتی میں سے جنہوں نے دنیا کے اندر بہت نیکیاں کی ہوں گی، اچھے اعمال کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ دیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تقریریں کی ہوں گی، بڑے بڑے فتوے دیے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہی ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دینے ہی والا ہوگا کہ چاروں طرف سے اس آدمی کو گھیر لیا جائے گا۔ پڑوسی آئے گا، اللہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، اللہ یہ امیر آدمی تھا، دولت مند آدمی تھا، پاورفل آدمی تھا، انہوں نے اپنے پاور سے
اور اپنے بل بوتے پہ میری زمین ہڑپ کر لی تھی, میری زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کر لیا تھا. اے اللہ میں غریب آدمی تھا, میرے اوپر اس نے ظلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا, اس کی نیکی کو لے گا اور اس غریب آدمی کے اوپر دے دے گا, اس کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دے گا. دوسرا آدمی دوڑے دوڑے آئے گا, اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اس نے مجھے گھونسا مارا تھا, اس نے میرے چہرے کے اوپر مارا تھا. اللہ اے اللہ میں کمزور آدمی تھا, یہ طاقتور آدمی تھا. اب اللہ یہ سنے گا تو اس آدمی کے نیکی لے کر کے پھر اس دوسرے آدمی کو دے دے گا. تیسرا آدمی آئے گا, اللہ اس نے میری بیوی پر تہمت لگائی تھی, اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی تھی, اس نے میری بہن کے اوپر تہمت لگائی تھی. اب اللہ اس کی نیکی کو لے گا اور اس آدمی کو دے دے گا. میرے بھائیوں اسی طریقے سے کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پہاڑ جیسی نیکیاں سماپت, ختم. لیکن ظلم ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا, کچھ اور لوگ بچے ہوئے ہوں گے. اے اللہ اس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا ہے. اچھا یہ میرا سسر تھا, اے اللہ میرے اوپر ظلم کرتا تھا, میرے شوہر کو مجھ سے دور رکھتا تھا, میرے شوہر کی کمائی اس کو مطلب تھی, پسند تھا بس, اور ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا. صبح سے لے کر کے شام تک نوکر کی طرح کام کرواتا تھا, صحیح سے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں دیتا تھا, اپنا دادا گیری چلاتا تھا. اے اللہ اس نے بھی تو میرے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اب کہے گا تمہارے اوپر تو نیکیاں نہیں ہے, اب اس کے گناہ کو لے کر کے اس نیکوکار آدمی کو پر لادا جائے گا. دھیرے دھیرے سب کے گناہوں کو لاد دیا جائے گا. ثم تُرِحَ فِي النَّارِ, اور اس نیکار آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے آج سماج کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. آج لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اس وجہ سے کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. مولوی اور رعایا کے اوپر ظلم نہ کرے, رعایا مولویوں کے اوپر ظلم نہ کرے, شوہر بیوی کے اوپر ظلم نہ کرے, بیوی شوہر کے اوپر ظلم نہ کرے. شوہر کماتا ہو بیوی سپورٹ کرے, اور بیوی اپنے شوہر کو مجبور نہ کرے کہ وہ ڈاکہ ڈالے, وہ چوری کرے. بار بار یہ نہ کہے دیکھو بغل والا کتنا قیمتی اپنی بیوی کو ساڑی لا کر کے دے رہا ہے, کتنی قیمتی زیور پہنا رہا ہے, تمہیں جتنا مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اپنے شوہروں کو ٹارچر مت کرو, اپنے شوہروں کے ساتھ ظلم مت کرو. اس کی کنڈیشن کو جاننے کی کوشش کرو, وہ محنت تو کر رہا ہے, کما تو رہا ہے, اپنے شوہر کا سپورٹ کرو. غلط کام کرنے پر اپنے شوہر کو مجبور مت کرو. میرے بھائیو ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا. دو باتیں ہو گئی. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری بات, اپنے اوپر ظلم کرنا. آج کل زیادہ تر اپنے اوپر لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہ ہو, دیکھنے کی طاقت نہ ہو, ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, وہ آپ کو بتائے گا. یہ کان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو سن نہیں سکتا ہو, بہرا آدمی ہو. یہ پیر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو لنگڑا ہے. ہاتھ ان سے پوچھو جو ہاتھ سے محروم ہے, ان سے پوچھو یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, اور یہ ہاتھ کی وجہ سے آدمی کتنا مضبوط ہے, ان سے پوچھو. یہ پورا کا پورا جسم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑی نعمت ہے. یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی کیا کرے, پیسہ ہے چل گیا ادھر شراب کی دکان میں, پی رہا ہے, کڈنی ڈیمیج کر رہا ہے, ماتھے پہ صرف دماغ کے اوپر بوجھ لا دیا, اور آ کر کے گالی گلوچ بکنا شروع, بیوی کو مارنا شروع. ہاں موبائل لے لیا, 2 بجے رات تک دیکھ رہا ہے, آنکھوں کے ساتھ ظلم. لڑکیوں سے رات بھر باتیں کر رہا ہے, سن رہا ہے. یہ کان سے سننا, پوری رات بھر
کان میں غلط چیزیں ڈالنا یہ کان کے ساتھ ظلم، آنکھ سے غلط چیزیں دیکھنا یہ آنکھ کے ساتھ ظلم، ہاتھ سے غلط چیزوں کو پکڑنا یہ ہاتھ کے ساتھ ظلم، پیروں سے غلط جگہوں پہ جانا یہ پیروں کے ساتھ ظلم۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں ذرا تصور کیجئے اور کبھی کبھی غور و فکر کیجئے، ایک نعمت اگر چھین لی جائے، اللہ تعالیٰ چھین لے، آنکھ کی بینائی چلی جائے، کلکتہ دوڑنا پڑے گا، دلی بھاگنا پڑے گا، بھیلور جانا پڑے گا اس آنکھ کی آپریشن کے لیے اور آنکھ کی بینائی لانے کے لیے، پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک ایک نعمت جو تمہیں ملی ہوئی ہے اپنے آپ کے پر ظلم مت کرو میرے بھائیوں، وقت پہ اٹھو، وقت پہ جاؤ، وقت پہ جاگو، وقت پہ کھاؤ، بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میانہ روی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا ہے کہ صرف میری عبادت کرتے رہو، پوری پوری رات بھر عبادت کرتے رہو۔ آپ نے کبھی اس کا واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، پتا چلا اللہ کے نبی موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ تھی، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کی نبی کی عبادتوں کے بارے میں بتاؤ۔ نبی کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں، رات میں جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، پبلک کی سیوا بھی کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہوئے، ہم تو نبی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ انہی میں سے ایک آدمی چیخ کر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کیا کہتا ہے؟ روزانہ کنٹینیو روزہ رکھوں گا کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک دوسرا کہتا ہے رات کی عبادت تو بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہوں گا، رات بھر عبادت کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک تیسرا آدمی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، لڑکیوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا کیونکہ سب سے بڑا ڈینجر چیز تو یہی تو لڑکی ہے، اس وجہ سے میں لڑکیوں سے دور رہوں گا تاکہ میں عبادت اچھے سے کر سکوں۔ یہ تینوں لوگ یہ باتیں کہہ کر کے واپس چلے گئے۔ نبی اکرم جب واپس آئے اپنے گھر کے اندر تو نبی اکرم کو یہ بات خبر ملی، یہ بات پہنچی کہ 3 لوگ آئے ہوئے تھے اور تینوں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے۔ اللہ کی نبی نے سارے لوگوں کو بلایا اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا سنو اے لوگوں سنو، تم مجھے جانتے ہو میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں انی اتقاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، واخشاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ لیکن لوگوں سنو، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کنٹینیو روزہ میں بھی نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے نکاح کیا ہے، میری بیویاں میرے بچے ہیں، اس وجہ سے سنو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کے انکار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے آپ کے پر ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھے گا تو اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی آدمی روزانہ رات میں جاگے گا تو دن میں کما نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی بیوی سے دور رہے گا تو زنا کاری میں مبتلا ہو جائے گا، غلط کام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے محمد رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، تب تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ اپنے ساتھ ظلم مت کرو کیونکہ یہ ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، بندوں کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا تینوں اعتبار سے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، تینوں اعتبار سے غلط ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کے پر غور و فکر کیجئے کہ ہم اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو وقت ملا ہے، آپ کو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے ساتھ آپ کھلواڑ تو نہیں کر رہے ہیں۔ پورا پورا دن آپ کیا کر رہے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، رات میں کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ آپ کے بچے کون سے کام میں مبتلا ہے چیک کیجئے، کہیں آپ کا بیٹا ظلم تو نہیں کر رہا ہے، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ موبائل میں تو نہیں لگا ہوا ہے، کہیں آپ
غلط کاموں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نہ اپنے ساتھ ظلم کیجئے، نہ انسان کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ، نہ اللہ کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور دعا کرتے رہیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں ظالم بن کر کے نہ جاؤں، بلکہ جب میری موت ہو تو میں کسی کو تکلیف دے کر کے نہ مروں، بلکہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے قیامت کے دن مفلس آدمی وہ ہوگا جو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، تہمت لگائی ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اتنی رات کو اور ایک گھنٹے تک بولنا بہت ٹف ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، اور زیادہ دیر تک بولیں گے تو ڈائریکٹ جا کر کے سو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اگر ابھی 3 بجائے 1-2 گھنٹہ اگر کوئی آدمی سو لے، الارم لگا لے تو فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرکیف 1:30-2 بجے تک بہت ہو گیا تھا، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جاوید بھائی کو پتا ہے کہ میں 6 بجے نکلا ہوں اور ابھی 12-12:30 بجے آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ 7-8 گھنٹے کی جرنی اور سفر کر کے آنا اور اتنے رات کو بولنا کتنا ٹف ہے، یہ وہی لوگ جان سکتا ہے جو سفر کر کے آ کر کے تقریریں کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین مجھے صحت مند رکھے اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔